بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کیسا زبردست لگے گا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ محمد زبیر کو یہ اشارہ دیا گیا ہے، باقاعدہ کنسنٹ ہے کہ رگڑو میاں نواز شریف صاحب کو، کھول دو سارے پول، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ بہت ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہا تھا، بہت مولانا فضل الرحمان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہا تھا، یا بہت زیادہ نظریاتی ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ رگڑ دو جو ہم نے کیا، ذرا ہم بھی ذرا تھوڑا احسان جتلائی دیں تاکہ اسی بارے سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائے۔ ہوگی نا مزیدار خبر جناب؟ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر جو سب سے اہم کیس، جو بدنام زمانہ تھا، جس کے متعلق باقاعدہ فیصل کریم کنڈی بھی تانا دیتے تھے، اس میں بھی وہ باعزت بری ہو گئے۔ یہی نہیں، شہریار آفریدی صاحب کے وہ استعفے والی جو افواہ تھی، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے لبیک بھی کر دی ہے۔ جی ہاں، لبیک بھی کر دی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب بھی کود پڑے ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے، اگر یہ ہوا تو کے ساتھ۔ لیکن اصل فیصلہ 25 جون کو ہونا ہے، اور وہی فیصلہ سب سے کنفرم ہوگا۔ اور ہاں، محمد زبیر صاحب کا جو انٹرویو ہے نا، جس میں وہ خفیہ ملاقاتوں کا ذکر ہے، اس کی تصدیق کر دی ان کے سگے بھائی نے۔ اسد عمر صاحب نے بتا دیا، ہاں، دو منہ کی جنگ لڑ رہے تھے جنرل باجوہ۔ غلط بات عمران خان کو بتاتے تھے، ملے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ صحیح بات کر رہے تھے۔ یہ بھی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جی، ان کے اوپر ایک بہت ہی مشہور زمانہ ایک کیس تھا، یہاں تک کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ان کے رشتہ دار بھی دور کے لگتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اسرار گنڈا پور جی، ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا اسرار گنڈا پور پر، اور الزام یہ تھا کہ یہ حملہ نا علی امین گنڈا پور صاحب نے کرایا، ان کے بھائی جو میئر سٹی ہیں عمر امین گنڈا پور، انہوں نے یہ کروایا۔ یعنی اتنے سخت اور کبھی قسم کے ذہن کے مالک ہیں اور دل کے مالک ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اپنے مخالفین کے۔ لیکن بہرحال اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی عدالت نے جی، ڈی آئی خان کی عدالت ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے بھائی عمر امین گنڈا پور کو مقدمے سے باعزت بری کر دیا۔ یعنی ایک کے بعد ایک مقدمات علی امین گنڈا پور کے ختم ہوتے جا رہے ہیں جی۔ اور دیگر 3 ملزمان تھے جی، ان کو بھی باعزت بری کر دیا۔ یعنی 2013 کا یہ مقدمہ تھا، اور سب سے زیادہ انہیں اسی کیس کا تانا دیا جاتا تھا۔ ایک تو وہ شہد والی بوتل والا تھا، دوسرا یہ والا تھا، ٹھیک ہے، اس کا تانا دیا۔ یہ تو سب سے بڑا ہی تھا نا کہ بھائی اس کا بڑا خوفناک امپیکٹ دیا جاتا تھا۔ محمد زبیر والے معاملے پر خاموشی ہے سر، اور آپ کو پتہ ہے خاموشی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو ان سائڈ بات حلفن کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، حلفن ود ان مسلم لیگ نون کے، کیا آپ سمجھ لیں کہ نون لیگ کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے محمد زبیر کے انٹرویو کے بعد اور ان کے انکشافات کے بعد، صحیح معنوں میں۔ اور مایوسی کے سائے آتا ہے، کہتے ہیں کاٹو تو لہو نہیں، جی ہاں، وہ والی پوزیشن ہے، کیونکہ ان کے انٹرویو میں کو کوئی بھی نہیں جھٹلا پا رہا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پورے اس کو جھٹلا سکے، کیونکہ وہ پوزیشن ان کی بڑی سالڈ تھی نا جی۔ نواز شریف صاحب کے ترجمان، مریم نواز صاحبہ کے ترجمان، تو اس بیان کی، ان کے بیان کی ورث بہت زیادہ ہے۔ ترجمان سے زیادہ قریب کون ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور جس کی اس ترجمانی کا اعادہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر بتاتے ہوں، خود جنرل باجوہ صاحب کہتے ہوں، تو یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے نا سر۔ تو ان ساری ترجمانی کا تو وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بہت کلوز تھا نواز شریف صاحب کے، یہی پیغام رسانی کرتا تھا۔ اس پہ یہ کہہ دینا کہ ہمارے سگے کو شہباز شریف سے، یعنی فیملی کو نہ پتہ چلے ان ملاقاتوں کا جنرل باجوہ کی، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو اس رائتے کو سمیٹنا اور سمیٹنے کے لیے کوئی آگے بڑھنے، بڑے بے ڈنگے طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سے از کو نوٹس کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے نہ صرف از کو نوٹس کا مطالبہ، جنرل باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کے تو حلف ہوتا ہے کہ وہ کسی سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا، تو انہوں نے تو حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو پلاننگ میں نواز شریف صاحب تھے، تو اس لیے ان سے بھی پروب ہونا چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح حصہ بنے۔ بہرحال بیچارے رانا ثناء اللہ صاحب وہ پھنس گئے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا رد عمل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد زبیر کی باتوں میں تو کچھ نیا تو ہے نہیں، اور ایسی کوئی بات انہوں نے بات نہیں کی کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکے یا سپریم کورٹ اس پر نوٹس لے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے میرا خیال ہے کیا کہ، مگر رانا صاحب کو بھی پتا ہے، اور رانا صاحب کے لہجے بھی پتا، رانا صاحب کے فیشل ایکسپریشن سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رانا صاحب ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا رہے۔ اس پہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، اس پہ شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو اپنا موقف دینا چاہیے۔ یہ مریم اورنگزیب یا عظمہ بخاری کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ ایک جمہوری حکومت کے تختہ الٹنے کی بات ہے، یہ آرمی چیف کے ساتھ پلاننگ کرنے کی بات ہے۔
یہ لندن پلان کی بات ہے، تو اس کو اس طریقے سے نہیں لیا جا سکتا۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی، اور جو میرے پاس اطلاعات ہے سر، اس کے مطابق محمد زبیر صاحب نے ابھی صرف ٹیزر دیا ہے، صرف ٹیزر دیا۔ محمد زبیر صاحب اس سے بہت آگے کی باتیں بھی کرنے والے ہیں، بہت سے آگے کی باتیں بھی بتانے والے ہیں، اس لیے ان کی بات کو جھٹلانے کے لیے لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ پوری کی پوری نون لیگ میں سے ایک شخص ایسا نہیں ہے جو سینہ ٹھوک کے کہے اے زبیر تم غلط کہہ رہے ہو۔ کہتے ہیں یہ تو عام جس طرح نون لیگ کا کارکن ہوتا ہے اس طرح یہ کارکن رانا صاحب نہ کریں ایسی باتیں۔ انہوں نے نیکسٹ لیول پہ آنا ہے، محمد زبیر صاحب نے، انہوں نے بہت سی باتیں بتانی اور کھولنی بھی ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، محمد زبیر سولو فلائٹ پہ نہیں ہے کہ اچانک ترجمان ہوا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کو باہر نکالا، اس کی عزت کی تذلیل کر دی، اس کا پتہ کاٹا شہباز شریف نے، جس کی بنا پر بڑا زخمی ہو کے بول رہا ہے نو نو، ایسی بات نہیں ہے۔ جو جی ایچ کے کوریڈور میں بڑا آرام سے آتا جاتا ہوں نا، تو اس کے پیچھے بھی کسی سائیں کا تگڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو محمد زبیر صاحب کے پیچھے بھی سائیں ہیں، تگڑے ہیں، اور بڑے کانسنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جاؤ نواز شریف پہ ذرا پر کاٹو، ذرا ہم ہیں پیچھے، دیکھ لیں گے۔ میرے پاس اس طرح کی خبریں ہیں، وہ بڑے کنسنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں محمد زبیر صاحب، خالی نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، بڑے فیصل واڈا ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، تو محمد زبیر بھی ہو سکتے ہیں۔ آج فیصل واڈا ہے نا، کل تو محمد زبیر ہی تھے، کیا خیال ہے؟ اچھا، ادھر محمد زبیر صاحب کے بعد ان کے بھائی اسد عمر صاحب، ظاہری بات ہے جنرل سیکرٹری رہے پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا تھے سب سے زیادہ، وہ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ محمد زبیر بات درست کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل تصدیق کر رہا ہے کہ محمد زبیر کی بات درست ہے، وہ کہتے ہیں جنرل اور اس بیان نے جو اسد عمر نے کہا ہے جنرل باجوہ کے اوپر بجلیاں گرائی ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب، عمران خان نے مجھے بھیجا تھا جنرل باجوہ کے پاس عدم اعتماد کے وقت، تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا فکر نہیں کرو، مجھے یقین دلایا انہوں نے کہ کسی قسم کی کوئی عدم اعتماد نہیں آ رہی، ووٹ آف ناٹ کانفیڈنس نہیں آئے گا، مگر پھر کنفرم ہو گیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے، مطلب محمد زبیر صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کہتے ہیں میرے بھائی جنرل باجوہ نواز شریف صاحب سے ملے ہوئے تھے، اصل بات ان کو کنفرم رپورٹ ان کو دیتے تھے، جو چیزیں تھیں وہ ایکسٹینشن والی ساری باتیں، اور نواز شریف صاحب کو مناسب خبر وہ دیتے تھے، اور عمران خان صاحب کو غلط بیانی سے کام لیتے تھے، یہ چیز تھی۔ اب دوسرے بھائی بھی بول پڑے ہیں تو سر آپ سمجھیں نا حقیقت کے کتنے قریب ہے۔ ادھر شہریار افریدی صاحب کے استعفوں کی جو ہوائیں ہیں نا، ان کی تھوڑی تپش محسوس کی ہے شاندانہ گلزار صاحب نے، صرف اس بیان کیا تھا، انہوں نے کہا اگر کہ وہ مقدمے وار بھی رہے ہیں نا، ان کے اوپر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹیو ہوئی تھی کہ ایم پی او کے تحت ان دونوں کو اب نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی منظور محنت ان کی آزادی، تو پاکستان تحریک انصاف کے دونوں ہی دیرینہ کارکن ہیں، عمران خان کے دونوں ہی سپاہی ہیں۔ شاندانہ گلزار صاحب نے یہ ضرور کہا کہ اگر شہریار افریدی نے استعفیٰ دیا تو میں بھی استعفیٰ دے دوں گی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، مقدمے وار۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی استعفے کی دھمکی دے دی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ توپوں کو اس باری پھر اپنی پارٹی کی طرف ہی کرتے ہوئے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر باجوائی مافیا، یعنی باجوہ صاحب کی بنائی ہوئی مافیا، یعنی باجوائی مافیا نے پی ٹی آئی کے حقیقی رہنما شہریار افریدی، علی محمد، شبیر قریشی، محبوب سلطان، جنید اکبر، عامر ڈوگر، شاندانہ گلزار، اسد کیسر اور عمران خان کی بہنوں کو نشانہ بنانا فوری بند نہ کیا تو میرے پاس بھی قومی اسمبلی سے استعفے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ اور ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اب انہیں سے مراد میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل سیکرٹری ہے جی عمر ایوب صاحب، انہیں سے مراد حامد خان صاحب ہیں، انہیں سے مراد دوسرے بیرسٹر صاحب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، اور ہاں رؤوف حسن بھی کہتے ہیں، یہ سب کو وہ باجوائی مافیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب شوکاز انہیں میں خود دوں گا، ہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس بار بڑے خوفناک حقائق کے ساتھ میں خاموشی توڑوں گا۔ یہ تو ساری باتیں انہوں نے کی تھی، اصل حکم آنا 25 جون کو، جب عدت میں نکاح کے کیس میں عمران خان صاحب کی پیشی ہے، اور اس وقت انہوں نے ساتھیوں سے گفتگو کرنی ہے، اور اس وقت ساتھیوں نے بات کرنی ہے، اصل حکم وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 25 کو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیڈروں سے ملاقات بھی ہے، منگل ہے نا، منگل اور جمعرات، جی ہاں، پتہ چل جائے گا یہ 1.5 انچ کی مسجد کیا ہے، یہ باقی چائے کی پیالی میں طوفان ہے کہ باقی کچھ چیز ہے اس کے اندر۔
فیڈ بیک سے متعلق دعا کا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔